السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الرعد کی ابتدائی کچھ آیات کریمہ تلاوت کی گئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، الف لام میم را، یہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں، اور اے پیغمبر جو کچھ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اللہ وہ ہے جس نے ایسے ستونوں کے بغیر آسمانوں کو بلند کیا جو تمہیں نظر آ سکے، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا۔ ہر چیز ایک متعین میعاد تک کے لیے روا دوا ہے۔ وہی تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، وہی ان نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ ایک دن تمہیں اپنے پروردگار سے جا ملنا ہے۔ یہ آیات کریمہ کا ترجمہ ہوا۔ یہ سورۃ الرعد ہے، اور یہ سورۃ الرعد مکی سورت ہے، مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس سورت میں 43 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورت کو سورۃ الرعد کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں لفظ رعد کا ذکر ہے، اور رعد کے متعلق آتا ہے کہ وہ ایک فرشتہ ہے جو بادلوں پر مقرر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور اس کو صحیح بھی فرمایا ہے، اور وہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رعد کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا وہ ایک فرشتہ ہے جو بادلوں پر مامور ہے، یعنی یہ جو بادل آتے ہیں نا آسمانوں کے نیچے، اللہ رب العزت جن کو ایک طرف سے دوسری طرف بھیجتا ہے، تو اللہ نے ان کے اوپر ڈیوٹی لگائے رکھی ہے فرشتوں کی، اور اس میں ایک خاص فرشتہ ہے جس کا نام رعد ہے جو ان بادلوں پر مقرر ہے، اور اس کے ماتحت میں بہت سے فرشتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ایک فرشتہ ہے جو بادل پر مامور ہے، اس کے پاس آگ کے کوڑے ہوتے ہیں جن سے بادلوں کو ہانکتا ہے۔ تو اس سورت پاک میں رعد کا ذکر ہے، اور ایک روایت ہے تفسیر مظہری میں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جو شخص رعد کی آواز سن کر سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، اور بالفرض اس پر بجلی گر پڑے، تو وہ اپنے دین اسلام پر مرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رعد کی آواز سن کر باتیں کرنا چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے سبحان من یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے تھے یہ زمین والوں کے لیے سخت دھمکی ہے، لہٰذا ہم مسلمانوں کو بھی یہ چاہیے کہ جب ہم رعد کی آواز سنیں تو اس وقت ہمیں اللہ رب العزت کی تعریف بیان کریں اور اس کی تسبیح کو بیان کرے، اس کی حمد کو بیان کرے، کیونکہ رعد بھی اللہ کے قبضے میں ہے، بجلی بھی اللہ کے قبضے میں ہے، اور فرشتے جو اس پر مامور ہیں وہ بھی اللہ کے قبضے میں ہیں۔ جب اللہ ہم سے خوش ہوگے تو ہم جو ہے تمام چیزوں سے محفوظ ہوں گے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے،
تو یہ سورۃ الرعد ہے۔ یہ سورۃ الرعد ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور سورۃ الرعد کا بنیادی موضوع اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، یعنی توحید ہے اور رسالت ہے اور آخرت کا اثبات ہے۔ اس سورۃ پاک میں اللہ رب العزت نے اسلام کے بنیادی عقائد کو بیان کیا ہے، توحید کو بیان کیا ہے، رسالت کو بیان کیا ہے، آخرت کو بیان کیا ہے، اور جو ان تمام باتوں پر اعتراضات ہونے والے تھے مشرکین مکہ کی طرف سے، ان کے بھی جوابات دیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ یوسف کے آخر میں فرمایا تھا کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اللہ کی وحدانیت کی بہت سی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، جیسے آسمان ہے، زمین ہے وغیرہ ہے، لیکن کفار ان کی طرف دھیان دینے کے بجائے ان سے منہ موڑے جا رہے ہیں۔ لہٰذا اس سورۃ الرعد میں اللہ رب العزت نے کائنات کی ان نشانیوں کو کچھ تفصیل کے ساتھ میں بیان فرمایا، جو پکار کر کہہ رہی ہے کہ جس قادر مطلق نے اس کائنات کا یہ محیر العقول نظام بنایا ہے، اسے اپنی خدائی قائم کرنے کے لیے کسی مددگار یا شریک کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انصاف کے ساتھ غور کیا جائے تو اس کائنات کا ہر ذرہ ذرہ اللہ کی توحید کی بھی گواہی دیتا ہے، اور اس بات کی بھی کہ یہ سارا نظام اللہ رب العزت نے بے مقصد اور بیکار پیدا نہیں کیا ہے، اس کا یقیناً کوئی مقصد ہے، اور وہ یہ کہ اس دنیاوی زندگی میں کیے ہوئے ہر کام کا ایک نہ ایک دن حساب ہوگا، اور وہ حساب کا دن قیامت کا دن ہے، اور اس دن اللہ رب العزت اعمال صالحہ کا بدلہ دے گا اور برائیوں پر اللہ رب العزت سزا دے گا۔ اس سے خود بخود آخرت کا عقیدہ ثابت ہو جاتا ہے۔ پھر نیکی اور برائی کا تعین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ہدایات بندوں کو دی جائے۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی جانب سے جو کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس کے اوپر مکمل یقین رکھیں، اور اللہ رب العزت ہم لوگوں کو سورۃ الرعد کی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ ابراہیم کی ابتدائی کچھ آیات ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے، الف لام را، اے پیغمبر ایک کتاب ہے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ، یعنی اس ذات کے راستے کی طرف جس کا اقتدار سب پر غالب ہے اور جو ہر تعریف کا مستحق ہے۔ وہ اللہ کے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے، اور افسوس ہے ان لوگوں پر جو حق کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ انہیں سخت عذاب ہونے والا ہے۔ یہ سورہ ابراہیم ہے جن کی ابتدائی آیتوں کا ترجمہ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ سورہ ابراہیم قرآن کریم کی 14ویں سورت ہے، اور یہ سورت مکی سورت ہے، اور اس سورت میں 52 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے یہ سورت پاک نازل ہوئی ہے، سوائے چند آیتوں کے بارے میں کہ جن میں اختلاف ہے کہ وہ مدنی آیتیں ہیں، جیسا کہ روح المعانی میں بھی نقل کیا گیا ہے اور تفسیر مظہری وغیرہ میں بھی نقل کیا گیا ہے کہ اس کی 2-3 آیتیں چھوڑ کر کے جو ہے ساری سورت جو ہے یہ مکی آیتیں ہیں، ساری آیتیں مکی آیت ہیں۔ اس سورت کے شروع میں رسالت اور نبوت اور ان کی کچھ خصوصیات کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے توحید کا ایک مضمون اس میں ذکر کیا ہے، اور اسی سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اور اس سورت کے آخر سے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ پر اثر دعا نقل فرمائی ہے جس میں انہوں نے شرک اور بت پرستی کی صاف صاف برائی بیان کرتے ہوئے
اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہے کہ انہیں اور ان کے بیٹوں کو بت پرستی سے محفوظ رکھا جائے۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے، جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ اس میں نازل کرنے کی نسبت اللہ رب العزت نے اپنی طرف کی ہے، اور خطاب کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے میں دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ یہ کتاب بہت اونچے مقام والی ہے کہ اس کو خود اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے۔ پہلے تو آسمان دنیا پر نازل کیا، پھر اس کے بعد میں تدریجاً آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 عرصے میں نازل ہوا، اور دوسرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بلند مقام ہے، بلند مرتبہ ہے، اس بلند مرتبے کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ آپ کو اس کا پہلا مخاطب بنایا ہے۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں لفظ ناس بیان فرمایا۔ لفظ ناس عام انسانوں کے لیے بولا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، اللہ کا ماننے والا ہو، نہ ماننے والا ہو، توحید کا اقرار کرنے والا ہو، نہ اقرار کرنے والا ہو۔ اس سے مراد تمام عالم کے موجودہ اور آئندہ آنے والے تمام انسان مراد ہیں، جو مستقبل میں تھے، ماضی میں ہیں، جو مستقبل میں آنے والے ہیں، ماضی میں ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے یعنی حال میں موجود ہے، سارے انسان اس سے مراد ہیں۔ اور ظلماتن، یہ ظلمتن کی جمع ہے، جس کے معنی اندھیرے کے ہیں، اور یہ معنی جو ہے معروف و مشہور بھی ہیں، لیکن یہاں پر یاد رکھیں کہ ظلماتن سے مراد جو ہے کفر اور شرک ہے، اور بدعمالیوں کو بھی ظلمت کہا جاتا ہے، اور نور سے مراد ایمان کی روشنی ہے، چونکہ ظلمات سے مراد کفر شرک ہے، اور کفر شرک کے راستے بہت سے راستے ہیں، اور نور سے مراد ایمان کی روشنی ہے، توحید ہے، اور توحید کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ اس لیے جو اللہ رب العزت نے لفظ ظلمات کو جمع کے صیغے کے ساتھ میں لفظ کے ساتھ ملایا، کیونکہ کفر شرک کی بہت سی قسمیں ہیں، اسی طرح برے اعمال بھی بے شمار ہیں، اور توحید کا ایمان کا ایک ہی راستہ، اس لیے اس کے لیے صرف لفظ نور لایا، نور کی جمع کو استعمال نہیں کیا۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العزت لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے، کفر شرک سے ایمان کی طرف لاتا ہے، توحید کی طرف لاتا ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ۔ اللہ رب العزت کے حکم سے ہی سب یہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بھیجا تو اللہ ہی کے حکم سے آپ نے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لایا۔ اصل میں سیدھے راستے کی طرف لانے والے تو اللہ رب العزت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر جو لاتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے لاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے بیان فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، یعنی آپ خود کسی کو جو ہے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، ہدایت صرف اللہ رب العزت ہی دے سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ پچھلی آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ سب بنی آدم اور نوع انسانی کو برائیوں کی اندھیریوں سے نکالنے اور روشنی میں لانے کا واحد ذریعہ اور انسان اور انسانیت کو دنیا اور آخرت کی بربادی اور ہلاکت سے نجات دلانے کا واحد راستہ قرآن کریم ہی ہے۔ جتنا جتنا لوگ اس کے قریب آئیں گے اسی انداز سے ان کو دنیا میں بھی امن و امان اور عافیت اور اطمینان نصیب ہوگا، اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوگی، اور جتنا اس سے دور ہوں گے اتنا ہی دونوں جہاں کی خرابیوں، بربادیوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کے غار میں گریں گے۔ بہرحال اس صورت پاک کو اللہ رب العزت نے توحید سے معمور کیا ہے، اور اسی طریقے سے عقائد کا اثبات کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سورہ ابراہیم میں جو باتیں بیان کی ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما يود الذین کفروا لو كانوا مسلمین
ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحجر کی کچھ ابتدائی آیتیں تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، الف لام را، یہ اللہ کی کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب یہ کافر لوگ بڑی تمنائیں کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اے پیغمبر انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو کہ یہ خوب کھا لے، مزے اڑا لے اور خیالی امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رکھیں، کیونکہ عن قریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا تھی۔ دیکھو یہ سورۃ الحجر ہے۔ اس سورۃ الحجر کی مختصر تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ یہ سورۃ الحجر مکی صورت ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر 94 سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ اس آیت میں پہلی بار آپ کو کھل کر اسلام کی عام تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے۔ سورت کے شروع میں یہ حقیقت بیان فرمائی گئی ہے کہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اور جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں ایک وقت آئے گا جب وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ اسلام لے آتے۔ یہ لوگ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی معاذ اللہ مجنون کہتے ہیں اور کبھی کاہن قرار دیتے ہیں۔ ان باتوں کی تردید کرتے ہوئے کہانت کی حقیقت آیت نمبر 17 اور 18 میں بیان فرمائی گئی ہے۔ ان لوگوں کی کفر کی اصل وجہ ان کا تکبر تھا، اس لیے ابلیس کا واقعہ آیت نمبر 26 تا آیت نمبر 44 میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کے تکبر نے کس طرح اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کیا ہے۔ کفار کی عبرت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب، حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات کو اختصار کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کافروں کی ہٹ درمی کی وجہ سے وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کی محنت بیکار جا رہی ہے۔ بہرحال ہمارا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا میں مسلمان بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، تو ہمارا مقصد جو ہے ویسا مقصد نہیں ہے جو غیر سمجھتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو آخرت کی تیاری کریں۔ آیت نمبر 3 سے جو ہے سورۃ الحجر کی یہ بات معلوم ہوتی ہے، آیت نمبر 3 ذرہم یاکلوا سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کھانے پینے کو مقصد اور اصلی مشغلہ بنا لینا اور دنیاوی عائش اور عشرت کے سامان میں موت سے بے فکر ہو کر لمبے لمبے پلانوں میں، منصوبوں میں لگے رہنا، یہ مسلمانوں سے نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو صرف کفار سے ہی ہو سکتا ہے، یہ غیروں سے ہو سکتا ہے، جو توحید کے منکر ہے، جو رسالت کے منکر ہے، جو آخرت کے منکر ہیں، آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، جن کا آخرت اور اس کے حساب اور کتاب اور جزا اور سزا پر ایمان نہیں ہے۔ مومن بھی کھاتا پیتا ہے اور زندگی کے بقدر ضرورت کا سامان بھی جمع کرتا رہتا ہے اور آئندہ کاروبار کے منصوبے بھی بناتا ہے، مگر موت اور فکر آخرت سے غافل ہو کر یہ کام نہیں کرتا۔ اسی لیے ہر کام میں حلال اور حرام کی فکر رہتی ہے، کیونکہ جگہ جگہ پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حرام چیزوں کو بھی بیان فرما دیا، ان سے منع فرما دیا، اور حلال چیزوں کو بھی بیان کیا اور ان کو اختیار کرنے کے بارے میں بھی فرمایا ہے۔ اور مسلمان جو ہے فضول منصوبہ بندی کو مشغلہ نہیں بناتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا گیا ہے، جو تفسیر قرطبی میں بھی موجود ہے، اور تفسیر قرطبی میں مسند بزار سے نقل کی گئی ہے
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں بدبختی اور بد نصیبی کی علامت ہے۔ نمبر 1، آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہونا، یہ بدبختی کی علامت ہے، یعنی اپنے گناہوں پر، غفلتوں پر شرمندہ ہو کر نہ رونا۔ اور نمبر 2 ہے انسان کا دل سخت ہونا، سخت دلی۔ اور نمبر 3 ہے لمبی لمبی امیدیں کرنا۔ اور نمبر 4 ہے دنیا کی حرص، دنیا کی لالچ۔ جو لوگ بھی لمبی لمبی امیدیں کرتے رہتے ہیں، دیکھو آپ ان کی امیدیں پوری نہیں ہوتی۔ اللہ نے سورہ نجم کے شروع میں بیان فرمایا ام للانسان ما تمنا فللہ الاخرۃ والاولی، کیا انسان جو تمنائیں کرے، جو امیدیں کرے، وہ اس کی تمنا پوری ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اور دنیا کی لالچ، حسد اور لالچ انسان کو کھا جاتی ہے، اس کو بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ تو انہی چیزوں کو جو ہے اس سورۃ الحجر میں بیان کیا گیا ہے، اور انبیاء کے واقعات کو اختصار کے ساتھ میں بیان کیا گیا ہے۔ ان کے نہ ماننے والوں کو اللہ رب العزت نے ہلاک اور برباد کر دیا، کیونکہ ان کے نہ ماننے والے، آخرت کا انکار کرنے والے جو تھے، وہ آخرت سے بالکل بے خبر تھے اور دنیا میں ہی لگے ہوئے تھے، اور دنیا کی زندگی کو اصل عیش و عشرت کی زندگی سمجھے ہوئے تھے۔ اور جو ماننے والے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں کامیاب کر دیا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعائیں کہ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو ان تینوں صورتوں پر، سورۃ الرعد پر اور سورۃ ابراہیم پر اور سورۃ الحجر پر مکمل عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔